السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق اور آپ سب کو عتیق کاشا وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک یہودی چرواہے کو جنت کی بشارت کا ایک سبق آموز کہانی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ خیر، وہ چرواہا اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس چرواہے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کروں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تم سے گلے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں کہا اور آپ کہا؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اسی حالات میں آپ مجھ سے کیسے گلے لگا سکتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والے بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر اس چرواہے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤ اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤ۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میرے لیے کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگائے کہ جب لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے جس کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لینے لگا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائک اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں بدل ہو گئی ہے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالات میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کہانی سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔